السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری منہاج العربیہ کی جو کلاس ہے، آج یہ تیسرے نمبر کی کلاس ہے انشاءاللہ۔ آج بھی کچھ نئے نئے الفاظ ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک اصول میں آپ کو بتا دوں اور سمجھا دوں، وہ یہ کہ جن الفاظ کے نیچے ہمیں لکیریں بنی ہوئی دکھ رہی ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو پہلی مرتبہ آتے ہیں کتاب کے اندر۔ دیکھیے انا، اس کے معنی کیا ہے آپ کو نہیں پتا، کیونکہ انا اب تک پچھلے دو سبق کے اندر یہ لفظ نہیں آیا۔ انتا، اس کے معنی کیا ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ابھی تک یہ لفظ پچھلے دو سبقوں کے اندر نہیں آیا۔ وہ بات اور ہے کہ آپ نے اپنے طور سے زندگی میں کبھی نہ کبھی تھوڑی بہت عربی پڑھی ہو تو آپ کو انا اور انتا کا پتہ ہو، لیکن ہمارے سلیبس کے اعتبار سے یہ لفظ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں۔ تو ان الفاظ پر ذرا توجہ دیجیے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں اور ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ آگے عربی میں یہ الفاظ بہت کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ بنا دیر کیے ہوئے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، دیکھیے انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انا ولدن، انا یعنی کہ میں، اور ولدن یعنی لڑکا۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انتا، انتا کے معنی آتے ہیں تو۔ جب کوئی مذکر ہوتا ہے نا، مرد ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں انتا، اور جب کوئی مؤنث ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انتی، عورت کے لیے۔ انتا تو، مرد یعنی کہ تو مرد۔ ولد، تو لڑکا ہے۔ انتا ولدن، تو لڑکا ہے۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انتا ولدن، تو لڑکا ہے۔ انا کبیرن، کبیر بڑے کے لیے آتا ہے، انا یعنی کہ میں، اور کبیرن یعنی کہ بڑا۔ انا کبیرن، میں بڑا ہوں۔ آگے آ رہا ہے انتا صغیرن، چھوٹے کے لیے صغیر آتا ہے۔ انتا، تو صغیرن، چھوٹا ہے۔ انتا صغیرن، تو چھوٹا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کبیر، کبیر کے لیے کاف دے دیا، اور صغیر، صغیر کے لیے صاد دے دیا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کون بول رہا ہے۔ جب کبیر بولے گا تو اوپر کاف لکھا ہوا آئے گا، یعنی کہ بڑا بول رہا ہے، اور جب صغیر بولے گا تو نیچے صاد لکھا ہوا آئے گا، یعنی کہ صغیر بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کبیر یعنی کہ بڑا بول رہا ہے۔ حل انتا صغیر، حل یعنی کہ کیا، انتا مانے تو، اور صغیر مانے چھوٹا۔ حل انتا صغیر، کیا تو چھوٹا ہے؟ یعنی کہ بڑے والے نے چھوٹے والے سے سوال کیا ہے، کیا تو چھوٹا ہے؟ اب چھوٹا والا جواب دے رہا ہے نعم، نعم یعنی کہ ہاں۔ انا، میں، صغیر، چھوٹا۔ نعم انا صغیر، ہاں میں چھوٹا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا تو چھوٹا ہے؟ ہاں میں چھوٹا ہوں، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، صاد یعنی کہ چھوٹا بول رہا ہے اب۔ حل انتا صغیر، کیا تو چھوٹا ہے؟ چھوٹا والا بڑے سے پوچھ رہا ہے، کیا تو چھوٹا ہے؟ کبیر، تو بڑا والا کہہ رہا ہے لا، نہیں۔ انا کبیر، میں بڑا ہوں۔ لا صغیر، چھوٹا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ بڑا والا کہہ رہا ہے نہیں، میں بڑا ہوں، چھوٹا نہیں ہوں۔ چھوٹے والے نے پوچھا تھا کیا تو چھوٹا ہے، تو بڑے والے نے کہا نہیں، میں بڑا ہوں، چھوٹا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اتنے آسان آسان ورڈز ہیں، اور اتنا آسان اس کو پڑھنا ہے کہ بس حلوے کی طرح ہے ہمارے لیے۔ اب بڑا سوال کر رہا ہے، بڑا، کاف سے کبیر یعنی کہ بڑا۔ حل انتا کبیر، حل یعنی کہ کیا، انتا مانے تو، اور کبیر یعنی بڑا۔ کیا تو بڑا ہے؟ سوات، صغیر یعنی کہ چھوٹا بول رہا ہے۔ لا، لا یعنی کہ نہیں۔ انا، میں، صغیر، چھوٹا ہوں، نہیں میں چھوٹا ہوں۔ لا کبیر، بڑا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ سواد، چھوٹا بول رہا ہے۔ حل ہاذا کتاب، حل کے معنی کیا، ہاذا معنی یہ، اور کتاب معنی کتاب۔ کیا یہ کتاب ہے؟ بڑے والے نے جواب دیا نعم، ہاں، ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ حل ہاذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ نعم ہاذا کتاب، ہاں یہ کتاب ہے۔ آگے چلیے، چھوٹے نے سوال کیا حل ذالکا فارسی، حل یعنی کہ کیا، ذالکا مانے وہ، اور فارسی کوئی پرچن بندہ ہوگا، کیا وہ بندہ فارسی ہے؟ بڑا جواب دے رہا ہے لا، نہیں۔ ذالکا عربی، وہ عربی ہے۔ لا فارسی، وہ فارسی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بندے کو دیکھا، اس نے سوال کیا کیا یہ بندہ فارسی ہے؟ تو بڑے والے نے جواب دیا نہیں، وہ عربی ہے، فارسی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک یہ ہماری پوری داستان تھی۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل ترجمہ کریں گے، یعنی کہ ابھی تک ہم عربی سے اردو بنا رہے تھے، اب یہ جو جملے ہمیں دیے ہوئے ہیں، ان جملوں کا ہمیں اردو سے عربی بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دین ہے، یہ کے لیے عربی میں آتا ہے ہاذا، اور دین کے لیے دینن۔ ہاذا دینن، یہ دین ہے۔ کیا وہ اسلام ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کے لیے آئے گا؟ حل،
وہ کے لیے آئے گا ذالکا، اور اسلامن کے لیے آئے گا اسلامن. حل ذالکا اسلامن، کیا وہ اسلام ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں وہ اسلام ہے. آپ نے پڑھ لیا ہاں کے لیے نعم آتا ہے، نعم ذالکا اسلام، ہاں وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، آگے چلے. یہ قرآن ہے، ھذا قرآن، عربی میں یہ کے لیے ھذا آتا ہے، قرآن کے لیے قرآن. کیا وہ عربی ہے؟ کیا یعنی کہ حل، وہ یعنی کہ ذالکا، اور عربی کے لیے عربی. حل ذالکا عربی، سوال ہو رہا ہے کیا وہ عربی ہے؟ اب جواب آیا ہاں وہ عربی ہے، ہاں کے لیے نعم، وہ کے لیے ذالکا، عربی کے لیے عربی. نعم ذالکا عربی، ہاں وہ عربی ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، کیا وہ فارسی ہے؟ کیا یعنی کہ کیا کے لیے آئے گا حل، وہ کے لیے آئے گا ذالکا، اور فارسی کے لیے آئے گا فارسی. حل ذالکا فارسی، نہیں وہ عربی ہے، نہیں کے لیے آئے گا لا، ذالکا کے لیے وہ، اور عربی کے لیے عربی. لا ذالکا عربی، ٹھیک ہے، نہیں وہ عربی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کے لیے آتا ہے یہ ھذا، اور کیا کے لیے آئے گا ما. یہ کیا ہے؟ ما ھذا. ٹھیک ہے، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ما آتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کے لیے آتا ہے ذالکا، اور یہاں پر کیا کے لیے آئے گا ما. وہ کیا ہے؟ ما ذالکا. دیکھیے آپ نے پڑھ لیا حل، یہ بھی کیا کے لیے آتا ہے، اور پیچھے آپ نے پڑھ لیا ما، وہ بھی کیا کے لیے آتا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے، اور گرامر کی کلاس جو چل رہی ہے اس کے اندر بہت اچھے سے اس کے فرق کو سمجھایا جائے گا. فی الحال آپ یہاں پر یہ سمجھے یہ کیا ہے، ما ھذا، وہ کیا ہے، ما ذالکا. یہاں پہ حل نہیں آئے گا ان دونوں میں. ٹھیک ہے، میں کون ہوں، اپنے بارے میں بندہ سوال کر رہا ہے. میں یعنی کہ انا، کون یعنی کہ کون کے لیے آئے گا من. میں کون ہوں، من انا، میں کون ہوں. آگے چلیے. تو کون ہے، کسی اور کے بارے میں پوچھتے ہیں نا سامنے والے کے بارے میں، بھائی کون ہے آپ، ہو آر یو، تو عربی کے اندر آئے گا تو کون ہے، تو کے لیے آئے گا انتا، اور کون کے لیے آئے گا من. من انتا، تو کون ہے. اب دیکھیے یہ کون ہے نا، یہ کے لیے آتا ہے ھذا، اور کون کے لیے من. من ھذا، یہ کون ہے. اب سوال آیا کیا تو مسلم ہے، یعنی کہ آپ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، ہے نا. تو عربی آئے گی اس کے کل کے لیے، کیا کے لیے آئے گا حل، اور تو کے لیے آئے گا انتا، اور مسلم کے لیے مسلمن. حل انتا مسلمن، ہے نا، کیا تو مسلمان ہے. آگے دیکھیے ہاں میں مسلم ہوں، ہاں کے لیے آئے گا نعم، اور میں کے لیے انا، اور مسلم کے لیے مسلمن. نعم انا مسلمن. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم اپنا سبق رکھتے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا، سمجھ بھی آ رہا ہوگا. ساتھ ساتھ پڑھنے کے کاپی کے اندر لکھے بھی صحیح، نوٹس بھی بنائے تو وہ انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا. اور لکھنے کے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سبق جلدی یاد ہوتا ہے اور دیر تک یاد رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عربی زبان کا سیکھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.